بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمرین ہے ہمارے سامنے، تو اس میں سوال یہ ہے کہ دراجہ کا جو کلمہ ہے آنے والے جملوں میں یہ معرب کیوں ہے، اور من کا جو کلمہ ہے یہ مبنی کیوں ہے۔ الدراجہ تو مسرعۃ، یہاں پر الدراجہ یہ مرفوع ہے، رکب علی الدراجہ تھا، دراجہ منصوب ہے، اور فرح الولد بالدراجہ یہاں پر الدراجہ مکسور ہے، مجرور ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے، معرب کیوں ہے یہ؟ وجاء من نادیتہ احب من يعلمنی الجائزۃ لمن یسبق، یہ من تینوں جملوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن وہ مبنی ہے، تو یہ مبنی کیوں ہے؟ کیف تستدل بطریقۃ عملیۃ علی ان الکلمات الآتیہ معربہ، آپ عملی طریقے سے کس طرح استدلال کرو گے کہ یہ جو آنے والے کلمے ہیں یہ معرب ہے؟ السماء، المصباح، القلم، یکتب، یزرع، یفهم۔ تو ظاہر بات ہے اس کو آپ اعرابی حالت اس کی پیش کریں گے، تینوں طرح سے جملے لکھیں گے ہر ایک کے لیے، کہ اس میں مرفوع بھی بن کر آئے، منصوب بھی بن کر آئے، مجرور بھی بن کر آئے، اور افعال ہے تو مجزوم بھی بن کر آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے عملی طور پر ثابت کرنا ہے۔ کیف تستدل بطریقۃ عملیۃ علی ان الکلمات الآتیہ مبنیہ، آپ کس طرح استدلال کرو گے عملی طور پر کہ یہ جو آنے والے کلمات ہیں مبنی ہیں؟ کیف، عن، لعل، کتب، انتصر، افتح، انواع البناء، مبنی کی اقسام۔ پہلے اس کی مثالیں دی ہے، کم جوادن فی المیدان، کتنے گھڑ سوار ہیں میدان میں۔ بکم اشتریت ساعتک، کتنے کا آپ نے اپنی گھڑی کو خریدا۔ کم تعد ولا تفی، تم کتنے وعدے کرتے ہو اور پورے نہیں کرتے۔ اعتدل الجو، کیا موسم معتدل ہو گیا۔ هل اعتدل الجو، کیا موسم معتدل ہو گیا۔ الجو قد اعتدل، موسم معتدل ہو گیا۔ قف حیث انت، اب رک جاؤ جہاں تم ہو۔ سر الی حیث شئت، تم جاؤ جہاں تم چاہتے ہو۔ تقیم حیث یطیب الہوا، تم جہاں یطیب الہوا، جہاں ہوا اچھا ہوتا ہے وہاں تم رہتے ہو، ٹھہرتے ہو۔ کان امس شدید الحر، گزشتہ رات بہت سخت گرمی کی تھی۔ زرت الاحرام امس، میں نے احرام کی زیارت کی امس رات، گزشتہ رات یعنی گزشتہ دن۔ ذهبت امس الی القلعہ، میں گزشتہ رات قلعے کو گیا، یعنی گزشتہ کل، امس کا معنی گزشتہ کل، رات نہیں۔ علمنا مما تقدم ان المبنی هو ما يلازم آخره حالتا واحدہ، گزشتہ اسباق سے یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر ایک ہی حالت پر رہتا ہے، فی جمیع التراکیب، تمام ترکیبوں میں۔ ونريد هنا ان نعرف الاحوال التي تلازم اواخر المبنیات، یہاں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان احوال کو بھی پہچان لے کہ جو مبنیات کے اواخر میں آتے ہیں۔ فنقول، ہم یوں کہیں گے، الکلمات کم واعتدل وحیث وامس فی الامثلۃ السابقہ کلها مبنیہ، کم، اعتدل، حیث، امس، یہ گزشتہ مثالوں میں سب کے سب مبنی ہے۔ لأن اواخرها تلازم احوالا لا تتغیر مهما تغیرت التراکیب، اس لیے کہ ان کے اواخر میں ایسی احوال کو مستلزم ہے کہ جس میں تغیر نہیں آتی، ترکیبات کتنے ہی متغیر کیوں نہ ہو جائے۔ کم تینوں طرح سے آئے گا، مرفوع کی صورت میں، حالت رفیع، حالت نصبی، حالت جری میں وہ ساکن ہی آئے گا۔ اعتدل ہمیشہ مفتوح آئے گا، اور حیث یہ ہمیشہ مضموم آئے گا، اس طرح سے۔ فآخر کم یلازم السکون، آخر کم کا جو آخری حرف ہے وہ چاہتا ہے سکون کو، وہ ساکن ہے۔ ومن اجل ذلك یقال انها مبنیۃ علی السکون، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مبنی علی السکون ہے۔ وآخر اعتدل یلازم الفتح، اعتدل کا آخر وہ فتح کو مستلزم ہے۔ ومن اجل ذلك یقال انها مبنیۃ علی الفتح، یہ مبنی علی الفتح ہے۔ وآخر حیث یلازم الضم، آخر حیث کا جو ہے وہ ضمے کو چاہتا ہے، ضمے کو۔ ومن اجل ذلك یقال انها مبنیۃ علی الضم۔ وآخر امس یلازم الکسر، ومن ذلك یقال انها مبنیۃ علی الکسر۔ وإذا بحثنا في أواخر الكلمات المبنية، اگر ہم نے غور کیا، جب ہم نے غور کیا کلمات، مبنی کلمات کے اواخر میں، لم نجد حالا اخرى غیر هذه الحالات الاربعہ، تو ہم کوئی اور حالت نہیں پاتے سوائے ان چار حالات کی، سکون اور اس کے بعد ضمہ، فتحہ، کسرہ۔
وليست هناك قواعد خاصة تعرف بها أحوال أواخر الكلمات المبنية، وہاں کوئی خاص قاعدے بھی نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ مبنی کلمات کے اواخر کی حالت کو آپ پہچان لیں کہ یہ کیوں کم ہمیشہ ساکن کیوں آتا ہے، حیث ہمیشہ مرفوع کیوں آتا ہے، حیثا کیوں نہیں آتا، حیثی کیوں نہیں آتا. تو اس کے لیے کوئی قاعدے نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْمَدَارُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّقْلِ مِنْ كُتُبِ اللُّغَةِ الْمَوْثُوقِ بِهَا. اس میں جو مدار ہے وہ اس نقل پر ہے کہ جو نقل کیا گیا ہے عربی لغت کے موثوق بہا کتب سے، معتمد بہا کتب سے، کہ جن پر اعتماد ہے اور جو مضبوط قسم کی کتابیں ہیں. القواعد الاحوال التي تلازم اواخر الكلمات المبنيه اربع. وہ احوال کی جو مبنی کلمات کے اواخر میں پیش آتے ہیں وہ 4 احوال ہیں. کون کون سے؟ السکون والفتح والضم والکسر. وتسمى انواع البناء، اس کو انواع البناء بھی کہتے ہیں. الکلمات التي يلازم اواخرها السکون او الفتح او الضم او الکسر يقال انها مبنیۃ على السکون او الفتح او الضم او الکسر. وہ کلمات کی جن کے آخر میں سکون یا فتحہ یا ضمہ یا کسرہ آتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مبنی علی السکون ہے، یا مبنی علی الفتحہ ہے، یا مبنی علی الضمہ ہے، یا مبنی علی الکسرہ ہے. لیکن میں نے اس کا ترجمہ کیا یلازم کا کہ آتا ہے، اس پر آتا کا ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لازم ہے اس کے ساتھ فتحہ یا ضمہ یا کسرہ یا سکون، یعنی ہر حال میں ایک ہی طرح سے آئے گا، یا ضمہ آئے گا، یا فتحہ آئے گا، یا کسرہ آئے گا، اس میں تبدیلی نہ آتی ہو. اس کے تمرینات کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم.